بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، خوش آمدید ہمارے چینل میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہے تو تم دنیا سے محبت کرو گے۔ اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ ہر انسان کے رویے میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ سن لیا جائے تو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ مت پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ جب انسان ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے، بلکہ اسے انا سے زیادہ رشتے کی قدر ہوتی ہے۔ جو انسان آپ کا ذہنی سکون تباہ کر رہا ہو، ایسے انسان سے کنارہ بہتر ہے۔ کوئی کتنا بھی ہمت والا کیوں نہ ہو، ایک خاص انسان کی کمی رلا ہی دیتی ہے۔ منہ پر کڑوا بولنے والے کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ ڈرنا تو ان سے چاہیے جو دل میں نفرت پالتے ہیں اور وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتایا جا سکتے ہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، ان سے تعلق دوبارہ جوڑنے کا مطلب ہوتا ہے بندہ ان سے کہہ رہا ہو اس بار ٹھیک ٹھاک ذلیل کرے، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی۔ بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بیوقوف بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک اچھے انسان کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتا ہے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ جذبوں کی سچائی ثابت ہونے تک رشتے اپنی موت مر چکے ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں جہاں نیکی کرنے والا نیکی کر کے شرمندہ اور گناہ کرنے والا گناہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بولو تو ناراضگی۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی ہو، آخر ڈل ہی جاتی ہے۔ دشمن سے دشمنی اس سے مشورہ کرنے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی سے ایک سبق سیکھا ہے کہ ہم کسی کے لیے ضروری تو ہوتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہے جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔
تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اور اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ کسی کا بر خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ جب تعلق ضرورت کے ہو تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ امیر کو رزق میں کچرا نظر آتا ہے، غریب کچرے میں بھی رزق دیکھ لیتا ہے۔